السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شادی کا پہلا دن تھا۔ بہت مہمان آئے ہوئے تھے۔ کمرے کے باہر بہت سی عورتیں آپس کی باتوں میں مشغول تھیں۔ تقریباً سب عورتوں کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ اس کی پہلی بیوی نے خود کو جلا لیا تھا۔ اللہ کرے کہ دوسری اس کے لیے بابرکت ثابت ہو۔ بیچارہ فیضان، اس کی بیوی نے اسے بدنام کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ زمانے میں اسے بدنام کر کے چلی گئی۔ توبہ ہے ویسے یہ آج کل کی لڑکیاں بھی، شاید کسی لڑکے کا ہی چکر ہوگا، تب ہی فیضان کی پہلی بیوی ایسا کام کر کے گئی۔ منحوس ماری، اچھا ہوا اس دنیا سے چلی گئی۔ میں دروازے میں کھڑے ان عورتوں کی یہ سب باتیں سن رہی تھی، لیکن میں ان عورتوں جیسی نہیں تھی۔ میں ایک غریب گھرانے سے ہوں۔ میری سوچ اوروں سے بہت مختلف ہے۔ میں واپس کمرے میں گئی۔ میں نے خود سے کہا، نہ جانے اس نے یہ سب کیوں کیا ہوگا، کوئی مجبوری تو ہوگی، تبھی اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ خود کو ہی آگ لگا لے۔ میں سر جھکائے ایک لمبی سوچ میں چلی گئی۔ ہم 7 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ ابو 65 سال کی عمر میں سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت کرتے ہیں۔ شاید میں فیضان سے کبھی بھی شادی نہ کرتی، لیکن غربت اتنی تھی کہ 20-25 ہزار روپوں میں 9-10 لوگوں کا پیٹ بھرنا بہت مشکل تھا۔ ابو نے میری شادی فیضان سے کر دی۔ سوچتی ہوں کہ آج وہ کچھ بہتر حالات میں ہوں گے، لیکن یہ صرف میری سوچ ہے۔ بھوک اور فاقوں کے ڈر سے میرے والد نے ہم سب بہنوں کی شادی بہت ہی کم عمر میں کر دی۔ میرا نہیں خیال کہ 1-2 لوگوں کے کم ہو جانے سے غریب کی روزی پھر بھی بڑھتی ہو۔ میں نے آج تک جتنا اس دنیا کو دیکھا ہے تو یہاں غریب دن بدن غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ خیر، آج میری شادی کو پورے 9 ماہ ہو چکے ہیں۔ شادی کے پہلے دن سے آج کے دن کی کہانی بہت ہی لمبی اور تفصیلی ہے، لیکن شاید میرا ہاتھ قلم اور میرے الفاظ یا میری سانسیں میری قسمت کا ساتھ نہ دیں۔ قصہ مختصر کر کے میں آپ سب سے کہوں گی، میرا شوہر ایک ذہنی مریض ہے۔ اسے شادی یا بچوں کی نہیں بلکہ ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک اس سے جس قدر ہو سکا اس نے مجھے جسمانی اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب حرکتیں فیضان کیوں کرتے ہیں۔ 9 مہینوں سے میں ایک کمرے میں بند پڑی ہوں۔ میں آج ایک مردہ لاش کی طرح ہوں۔ میرے پاؤں لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ میرے جسم کا ایسا کوئی حصہ نہیں جسے لوہے یا پھر سگریٹ سے نہ جلایا گیا ہو۔ ان 9 ماہ میں نے آج تک کسی انسان کی شکل تک نہیں دیکھی، سوائے اس درندے کی جو فیضان کی شکل میں انسانوں میں چلتا پھرتا ہے۔ وہ ہر روز میرے وجود کا سودا کرتا ہے، اور اسی کی طرح بہت سے درندے روزانہ مجھے نوچ کھاتے ہیں۔ میں بہت مجبور ہوں۔ میں اپنا انصاف کس سے مانگوں؟ میں اپنی التجاؤں کی عدالت کہاں لگاؤں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میری اس حالت کی سب سے بڑی وجہ کہ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں۔ مجھے خود کے بارے میں لکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری خواہش یوں پوری ہوگی۔ میں خود کے بارے میں لکھوں گی، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے موت کا پروانہ لکھوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں انصاف پیسے اور طاقت والوں کے لیے ہی ہے، ہم جیسوں کے لیے نہیں۔ موت کے اس خط سے مجھ پر گزری تکلیف کم تو نہ ہوگی،
لیکن میں نہیں چاہتی کہ فیضان کا یہ چہرہ معاشرے سے چھپا رہے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیضان کی پہلی بیوی بے قصور تھی اور میں بھی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ اگر کل کو میں مر جاؤں تو میرے متعلق یہ معاشرہ وہی بہتان درازیاں کرے جو وہ فیضان کی پہلی بیوی کے متعلق کرتے تھے۔ میں یہ کرنا تو نہیں چاہتی، لیکن میں بہت مجبور ہوں خودکشی کرنے پر۔ میں اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں بہت مجبور ہوں۔ میرے شوہر نے یہ سب کرنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میں پھر بھی اپنے رب سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتی ہوں۔ مجھے میری زندگی بہت پیاری ہے، بہت اہم ہے، لیکن میں کسی کی عیاشی کا کھلونا نہیں بننا چاہتی۔ مجھے میری عزت، میری غیرت بہت پیاری ہے۔ مغفرت کی طلبگار بابا کی طیبہ والسلام۔ اس کا یہ خط پڑھ کر میں بہت رویا۔ آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے شوہر کی طرح میں بھی طیبہ کا مجرم ہوں۔ میرے پاس یہ خط اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ طیبہ کی موت کی وجہ فیضان ہے۔ میں طیبہ کی موت کے کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا تو بیڈ کی تکیہ سے مجھے یہ خط ملا۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی تھی کہ طیبہ نے بھی خود کو ہو بہو ویسے ہی جلایا تھا جیسے فیضان کی پہلی بیوی نے خود کو جلایا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس آ چکی تھی۔ رپورٹس کے مطابق طیبہ نے سلیپنگ پلز کھائی تھیں جو فیضان رات کو سوتے ہوئے لیتا تھا، لیکن اس کی باڈی جب جلائی گئی تب طیبہ زندہ تھی۔ جلنے کے 5 گھنٹے بعد طیبہ کی موت ہوئی۔ فیضان کے سارے ثبوت میرے ہاتھوں میں تھے۔ میں نے خود سے قسم کھائی کہ میں فیضان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ہی دم لوں گا اور اسے سزائے موت ہی دلوا کر رہوں گا۔ فیضان کو ہم نے پولیس تحویل میں لے لیا تھا۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے میں ہر طرح سے طیبہ کو انصاف دینے کے در پر تھا۔ پورے 3 راتیں فیضان کو جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا۔ آخر کار اس نے اپنا اعتراف جرم قبول کر لیا۔ اس نے بتایا کہ طیبہ اس وقت زندہ تھی، میں نے ہی اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی اور اسے جان سے مار ڈالا، اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ فیضان کو 2 خون کرنے پر عدالت نے سزائے موت دی۔ آج وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ طیبہ کا وہ خط آج بھی میرے پاس ہے۔ میں ہر وقت اسے پڑھتا ہوں۔ میں جب اسے پڑھتا ہوں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہر سطح پر کار فرما موجودہ قیادت کس غفلت، بے فکری اور ذاتی مفادات کی خاطر ملک میں موجود خواتین کے مسائل کو یکسر نظر انداز کر رہی ہے، اور ملک میں ایسے مسائل اور اس طرح کے کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں۔